اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فارسی کورس چل رہا ہے اور ہمارے فارسی کورس کے نصاب میں جو کتاب شامل ہے ان کتب میں سے ایک کتاب تنویر مصدر فیوض بھی ہے۔ تو آج ہمارا تنویر مصدر فیوض کا پہلا سبق ہے جو کہ ہے مقدمہ اصطلاحات کے بیان میں۔ اس میں فارسی کی چند ایک اصطلاحات بیان کی جائیں گی۔ آپ نے ان اصطلاحات کو اچھی طرح ازبر فرمانا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ آگے ہمیں یہ بہت ہی کام آئے گی۔ ہمیں ان کا یاد کرنا آگے ضرورت پڑے گا، تو اس لیے ہم ان اصطلاحات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے بیان فرمایا حرکت، یعنی حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں پیش زبر زیر کو، پیش زبر زیر کو حرکت کہتے ہیں۔ لفظ پر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جیسے با زبر با زیر بی، با پیش بو، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ اب متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جس پر حرکت ہو، یعنی جس حرف پر بھی حرکت ہو، اس پر چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ جس طرح با زبر با زیر بی، با پیش بو، عین زبر عین زیر عی، عین پیش او، جو بھی حرکت ہو، لفظ حرف کے اوپر حرکت ہونی چاہیے، تو جو بھی حرکت ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ ضمہ یا ضم پیش کو کہتے ہیں، جس طرح با پیش بو، پیش کو کہتے ہیں۔ فتح یا فتح زبر کو کہتے ہیں، جس طرح با زبر با، جو اس کے اوپر زبر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فتح زبر کو کہتے ہیں۔ کسر یا کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جو لفظ کے نیچے آتی ہے اسے یعنی زیر کہتے ہیں، اسے کسرہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا آسان نام زیر بھی ہے۔ رفع فارسی میں اس پیش کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری حرف پر ہو، جیسے زیدن، جو اس کے آخر پر تنوین ہے، فارسی میں اسی تنوین کو رفع کہا جاتا ہے۔ نصب کیا ہوتا ہے؟ فارسی میں اس زبر کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری حرف پر ہو، جیسے زیدن، جو اس پر تنوین ہے، دو زبریں ہیں، انہی دو زبروں کو فارسی میں نصب کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جر۔ جر کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں اس کسرہ کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری حرف پر ہو، جیسے زیدن، جو اس کے نیچے تنوین ہے، دو زیریں ہیں، ان دو زیروں کو فارسی میں جر کہا جاتا ہے جو لفظ کے آخری حرف پر ہوں۔ اور آگے ہے مضموم۔ مضموم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، جس طرح با پیش بو، اب اس با کے اوپر پیش آ گیا تو اس با کو ہم کہیں گے مضموم۔ مفتوح، جس حرف پر زبر ہو، جس طرح با زبر با، اس کے اوپر زبر آ گئی تو اس حرف کو ہم کہیں گے مفتوح، یعنی فتح والا، زبر والا۔ مکسور، جس کے نیچے زیر ہو، جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، جس طرح سین زیر سی، اب سین کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، اس پر کسرہ آ گیا تو اس حرف کو کہا جائے گا مکسور، کسرہ والا حرف۔ مرفوع، مرفوع کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر رفع ہو، جس حرف پر رفع ہو، یعنی جس حرف کے آخر میں دو تنوین آ جائیں، جس طرح زیدن، یا جس طرح آ جائے زیدن، تو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ اس حرف کو کہیں گے مرفوع۔ منصوب، جس پر نصب ہو، جس کے اوپر دو زبریں آ جائیں، جس طرح زیدن، تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس دال کو کہا جائے گا، یہ دال کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اب آ جائے گا مجرور۔ مجرور کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جر ہو، جیسے زیدن،
اس کے اوپر جر آ گیا تو اس دال کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر جر ہے تو اس دال کو کہیں گے مجرور، مجرور۔ آگے ہے سکون یا جزم۔ سکون، سکون جزم کسے کہتے ہیں؟ حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی سکون جزم کو کہتے ہیں جس حرف پر حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، تو اس حرف کو کہتے ہیں سکون، جس پر جزم آ جائے۔ ساکن اور زدہ، ساکن اور زدہ وہ حرف جس پر جزم ہو، وہ حرف جس پر جزم ہو۔ تو آج کی ہماری اتنی ہی اصطلاحات کافی ہیں، آپ نے ان اصطلاحات کو خوب خوب یاد کرنا ہے اور اپنے پاس اس کو محفوظ بھی کر لینا ہے۔